ایک صحابی اللہ اکبر لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے آ گئے، مسجد میں حاضر خدمت ہوئے، اور آنے والا نابینا صحابی ہے۔ نابینا صحابی، اس کو کیا پتہ اس وقت مجلس نبوی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ کی مجلس میں کچھ سردار بیٹھے تھے، کچھ وڈیرے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو اپنی بات سنا رہے تھے۔ وہ صحابی آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے اور آتے ہی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مسئلہ حل فرمائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دوران مجلس، دوران گفتگو ہی اپنی بات شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھ کے، اس انداز کو دیکھ کے آپ کی پیشانی مبارک پہ شکن پیدا ہوئی، آپ کی پیشانی پہ کچھ غصے کے آثار، ناگواری کے آثار پیدا ہوئے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے کیا کیا؟ میں تو بڑی بات کر رہا تھا، ان سرداروں کو سمجھا رہا تھا، آپ کی پیشانی مبارک پہ ناگواری کے آثار آئے، سنیں یہ ناگواری کے آثار۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کی معاذ اللہ کوئی توہین نہیں تھی، ان کی تنقیص نہیں تھی، عبداللہ ابن ام مکتوم کی کوئی بے ادبی نہیں تھی، لیکن اس میں توہین کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا، بے ادبی کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بھی پسند نہ آیا، فرمایا آباسا، چین بجبی ہوئے، آپ کی پیشانی پہ ناگواری کے آثار آ گئے ہیں، وتولا، آپ نے منہ موڑ لیا ہے، ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا آپ کے پاس آیا، اس نے آ کے دوران مجلس اپنی گفتگو شروع کر دی ہے، اس کو دیکھ کے آپ کی پیشانی پہ ناگواری کے آثار آ گئے ہیں۔ نہیں حبیب، اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں ہے۔ آپ کی مجلس میں آنے والا اگرچہ غلام ہو، آپ کی مجلس میں آنے والا اگرچہ وہ غریب ہو، آپ کی مجلس میں آنے والا چاہے وہ نابینا ہو، ان سرداروں سے کہیں اعلیٰ درجے پہ ہے، اس لیے کہ یہ غریب غربا ہیں، لیکن ان کے پاس اخلاص کی دولت ہے، ان کے پاس درہم دینار نہیں ہے، ان کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ غریب غربا اتنے پسند ہیں، اللہ ان کی بے ادبی گستاخی کا کوئی شبہ ہی برداشت نہیں فرماتے۔